بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم 10 بیویوں کی کہانی پڑھیں گے۔ اس دنیا میں ایسی عظیم عورتیں گزری ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا اور انہوں نے اللہ کی راہ میں بہت سی مصیبتیں جھیلیں، بہت سے ظلم جھیلے اور اللہ کا راستہ نہ چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ ان عظیم عورتوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ ان عظیم پاک بیویوں کی کہانی سن کر، ان کا واسطہ دے کر خدا تعالیٰ سے جو بھی مراد مانگو ضرور پوری ہوتی ہے، بس دل میں توکل ہونا ضروری ہے۔ پہلے 2 رکعت نماز حاجت بجا لائیں، پھر اللہ تعالیٰ کے حبیب اور ان کی آل پر درود بھیجیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر یہ پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر المرسلین و الہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ پھر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کہانی شروع کریں۔ ایک شہر میں 2 بھائی رہتے تھے۔ بڑا بھائی رئیس تھا، جبکہ چھوٹا بھائی بہت ہی نادار اور مفلس تھا۔ چھوٹا بھائی اپنی مفلسی کی وجہ سے بہت عاجز آ گیا تھا۔ ایک دن وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہاں پر ہم کب تک فقر و فاقہ کی مصیبت سہتے رہیں گے؟ اب مجھے پردیس جانا چاہیے، شاید مجھے کہیں نوکری مل جائے اور مصیبت کے دن بھی کٹ جائیں۔ یہ کہہ کر وہ شخص اپنی بیوی سے رخصت ہو کر دوسرے شہر میں تلاش روزگار کے سلسلے میں چلا گیا۔ اس کی بیوی بے حد پریشان تھی، دل میں کہتی، اے پالنے والے، اب تو میرا شوہر چلا گیا ہے، اب مجھے کون کھانے کو دے گا؟ یہ مومنہ تھی، جب بہت مجبور ہوئی تو اپنے شوہر کے بڑے بھائی کے ہاں گئی اور رو رو کر کہنے لگی کہ بھائی، میں کہاں جاؤں، کیا کروں؟ تمہارا بھائی مجھے تنہا چھوڑ کر مزدوری کرنے کے لیے گیا ہے، اب سوائے آپ کے میں کہاں جاؤں؟ آپ ہی سہارا ہیں۔ وہ رئیس اپنی بیوی سے کہنے لگا، یہ میری بھاوج ہے، تم اس سے گھر کا کام کاج لینا، یہ تمہاری اور تمہارے بچوں کی خدمت کرے گی، اس کو جو کچھ بھی کھانے میں سے دے دیا کرو۔ غرض یہ کہ مومنہ آفت رسیدہ اس کے ہاں کام کرتی، ان کی خدمت کرتی اور گھر کے تمام کام اس کو کرنا پڑتے۔ اس پر بھی اس رئیس کی بیوی اس کو طعنہ دیتی اور اپنا جھوٹا کھانا اس غریب کو دیتی۔ یہ وقت کی ماری اس کو کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتی۔ دن بھر اس کو کام سے فرصت نہ ملتی تھی، رات کو یہ اپنی تباہی اور ذلت پر خون کے آنسو بہاتی۔ اس طرح ایک مدت گزر گئی۔ رات بھر اپنے شوہر کی واپسی کی رو رو کر دعائیں مانگتی تھی۔ ایک دن اس حالت میں رو رو کر سو گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی نقاب پوش تشریف لائی ہیں اور فرما رہی ہیں، اے مومنہ، تو اپنے شوہر کے لیے اتنی مضطرب نہ ہو، انشاءاللہ تیرا شوہر صحیح و سالم تجھ سے آ کر ملے گا۔ تم اب باوضو اور باخلوص 10 بیویوں کی کہانی 10 دن تک جائے نماز پر بیٹھ کر سنو۔ یہ کہانی جمعرات کے دن سے سنو، اور جب تیرا شوہر تجھ سے آ کر ملے تو میٹھی روٹی کا ملیدہ بنا کر اس کے 10 لڈو بنانا اور اس پر 10 بیویوں کی نظر دینا۔ اس پر مومنہ نے عرض کیا کہ آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ ان 10 بیویوں کے نام کیا ہیں جن کی میں نظر دلواؤں؟ جناب سیدہ نے فرمایا، میرا نام فاطمہ ہے، میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر ہوں، اور 9 بیویاں یہ ہیں، ان کو اچھی طرح سے یاد رکھ لو۔ ان میں سب سے پہلی حضرت بی بی مریم ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، قال اللہ تبارک و تعالی یا مریم ان اللہ طہرک واصطفاکی علی نساء العالمین۔ اس کا ترجمہ ہے، اے مریم، تم کو خدا نے برگزیدہ کیا اور تمام گناہوں اور برائیوں سے پاک اور صاف اور سارے جہان کی عورتوں میں سے چن لیا۔
اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب مریم کا رتبہ بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے۔ دوسری عورت حضرت بی بی سارہ ہیں۔ حضرت بی بی سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں۔ انہوں نے ان کا ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا، ان کے ساتھ ساتھ اسلام کی تبلیغ کے لیے ہر جگہ ہجرت کی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے ان کا ایک بڑا اعلیٰ مقام بنایا۔ تیسری حضرت آسیہ ہیں جو زن فرعون ہیں۔ یہ بنی اسرائیل سے تھیں اور دین ابراہیم پر تھیں۔ ان کے والد کا نام مراحم تھا۔ ان کو خدا پرستی کی تعلیم ملتی تھی۔ ایسی مقدس بی بی کی شادی فرعون سے ہوئی۔ شاید یہ خدا کو منظور تھا کہ حضرت موسیٰ کی پرورش ان کی گود میں ہو۔ شادی سے قبل فرعون انسانوں کی طرح تھا، بعد میں سلطنت اور خزانوں کی گرمی اور تکبر سے اپنے آپ کو خدا کہلوانے لگا۔ ایک دن کہنے لگا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری حالت عجیب ہے۔ حضرت آسیہ نے کہا کہ مجھے صدمہ ہے کہ تو انسان ہو کر اپنے آپ کو خدا کہتا ہے اور لوگوں سے منواتا ہے۔ اس پر فرعون نے کہا، موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لاتی ہوں۔ آسیہ نے جواب میں کہا کہ میں 40 سال سے ان پر ایمان لائی ہوں۔ اس پر فرعون بولا، کیا تجھے میرا خوف نہیں ہے؟ آسیہ نے جواب دیا، مجھے تیرے خوف سے زیادہ اپنے اللہ سے محبت ہے، میں تجھ سے سخت متنفر اور بیزار ہوں۔ یہ سن کر وہ آگ بگولا ہو گیا۔ آسیہ کو پھر فرعون نے زمین پر لٹا کر ہاتھوں اور پیروں میں میخیں گڑوا دیں۔ اس پاک عورت نے کافر کی صحبت سے موت کو ترجیح دی۔ آسیہ، تیرے ایمان کا کیا کہنا؟ چوتھی عورت حضرت ہاجرہ ہیں، جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑی پر چھوڑ آئے۔ ہاجرہ بما شیرخوار، حضرت اسماعیل تنہا توکل بخدا راضی برضا رہیں۔ پانی دور دور تک نہ تھا۔ بچے کو چھوڑ کر پانی کی تلاش میں 7 مرتبہ پہاڑی پر چڑھیں اور اتریں۔ بچہ روتا رہا۔ پہاڑی پر چڑھنے اور اترنے کی اثناء میں خدا نے پانی کا انتظام بچے کی ایڑیاں رگڑنے سے چشمہ زمزم کی صورت میں کر دیا، جس سے دنیا سیراب ہوئی اور شہر آباد ہونا شروع ہوا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان ذبح کرنے کے لیے لے کر چلے تو جناب ہاجرہ خاموش رہیں۔ باقی خواتین میں زینب بنت زہرا علی علیہ السلام، کنبے کی رونے والی، کنبے کی سوگ نشیں، اسیر کربلا ہیں، اور جناب کلثوم خواہر زینب 72 کی سوگوار ہیں، اور جناب سغرا بنت حسین جو مدینے میں اپنے کنبے سے ایسی جدا ہوئیں کہ پھر نہ ملیں، جدائی کی خبر سن کر تڑپ تڑپ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ یہ ہیں جناب کبریٰ خواہر صغریٰ ہیں۔ اسیر کربلا اپنے پیاروں کی سوگوار جناب سکینہ بنت حسین نے کس قدر مظالم سہے، مگر یتیمی کا صدمہ نہ اٹھ سکا۔ اپنے بھائی بہنوں، پھوپھیوں وغیرہ کی رہائی کی تمنا میں قید خانہ شام میں رحلت فرما گئیں۔ ان تمام مصیبتوں کو مد نظر رکھ کر یہ کہانی سنیں یا پڑھیں۔ یہ تمام میری بیٹیاں ہیں۔ ان کی مصیبتوں کا اللہ تعالیٰ کو واسطہ دے کر اپنی تمام مصیبتوں اور مشکلوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان تمام حاجتوں کو، تمام مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ ہر قسم کی مراد، ہر طرح کی حاجات پوری ہوتی ہے۔ خداوند عالم اس کی حاجت ضرور پوری کریں گے۔ 10ویں دن اس کی مراد پوری کریں گے۔ جب مومنہ خواب سے بیدار ہوئی تو جمعرات کا دن تھا۔ وہ اپنی محلے میں گئیں اور کہنے لگیں کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ اپنی سہیلیوں کو کہا کہ تم میرے پاس آؤ اور جناب سیدہ کی کہانی سنو۔ اس محلے کی عورتیں اس کے پاس آ کر جمع ہو گئیں۔ اس مومنہ نے 10 بیویوں کی کہانی شروع کی۔ 9 دن کہانی کو گزر گئے۔
جب 10ویں دن آیا تو یہ مومنہ کیا دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر مال و زر اس کے دروازے پر آیا۔ اس کے محلے والوں نے اسے خبر دی کہ تمہارا شوہر آ گیا ہے اور بہت سامان لے کر آیا ہے۔ مومنہ بہت خوش ہوئی، فوراً نہائی، پاک پانی لائی، گھی چینی آٹا منگوا کر اس نے میٹھی روٹی پکا کر اس کے 10 لڈو بنائے، 10 بیویوں کی نظر دلوائی، اپنی سہیلیوں کے لیے لے کر گئی۔ انہوں نے بہت احترام سے وہ نظر کے لڈو لیے۔ اس کے بعد اپنی بھاوج کے پاس وہ لڈو لے کر گئی اور کہا، میں نے 10 بیویوں کی کہانی سنی تھی، میری دعا قبول ہوئی، میرا شوہر گھر آ گیا ہے، میں نے اس کی نظر دلوائی ہے اور اس کے حصے میں سے تمہارے لیے لائی ہوں۔ اس مغرور عورت نے اس لڈو کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ ہم ایسی اینٹ پتھر جیسی چیزیں نہیں کھاتے۔ یہ بیچاری لڈو واپس لے آئی اور اسے بھی کھا کر خدا کا شکر ادا کیا۔ اب اس مغرور کا حال سنیے۔ رات کو وہ سو گئی، صبح کیا دیکھتی ہے کہ اس کے بچے مر گئے، غلہ اور سامان غائب ہو گیا۔ جب گھر میں کچھ نہ رہا تو اس کے حواس جاتے رہے۔ دونوں میاں بیوی رونے لگے۔ جب کافی وقت گزر گیا تو اس نے کہا، یا اللہ، اب بھوک سے میرا برا حال ہے، میں کیا کروں؟ گھر میں گیہوں کی بھوسی ملی، سوچا اس کو پکا کر کھا لوں۔ جیسے ہی اس کو چھوا، اس میں برابر کے کیڑے نظر آئے۔ اس نے فوراً بھوسی کو پھینک دیا۔ جب اس کے شوہر نے یہ ماجرا دیکھا تو کہنے لگا کہ میری بہن کے گھر چلو، وہاں روٹی ملے گی اور میرا بہنوئی مجھے لازمی کھانا دے گا۔ گھر کو تالا لگا کر بند کر کے دونوں میاں بیوی چل دیے۔ ان کے پاس کچھ نہ تھا جو کسی سواری میں جاتے، پیدل چلنے سے ان کے پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ راستے میں ان کو ایک ہرا بھرا کھیت نظر آیا۔ اس کے شوہر نے کہا، یہاں کچھ دیر ٹھہر جاتے ہیں، میں ہرے چنے توڑ لاؤں، اس کو کھا کر پانی پی لیں گے تو راستے میں چلنے کی قوت آ جائے گی۔ اس کے شوہر نے بہت سی ٹہنیاں چنے کی اپنی بیوی کے ہاتھوں میں دیں۔ جیسے ہی اس کی بیوی اس کو ہاتھ لگاتی، چنے کی ٹہنیاں فوراً سوکھ جاتیں اور گھاس بن جاتیں۔ یہ عورت بہت گھبرا گئی۔ یہ دونوں اس گھاس کو پھینک کر آگے بڑھ گئے۔ راستے میں بہت ہی تر و تازہ گنے کا کھیت ملا۔ اس کا شوہر بھوک اور پیاس سے بے تاب تھا۔ گنے کو دیکھ کر اور بے تاب ہو گیا۔ اس نے بہت سے گنے کھیت سے توڑے اور بیوی کو لا کر دیے اور کہا، اب تو مجھ سے چلا بھی نہیں جاتا، گنا کھا لوں تاکہ ہم میں قوت آ جائے۔ جوں ہی اس عورت نے گنوں کو چھوا، فوراً سانپ بن گئے۔ یہ دونوں ان چیزوں کو دیکھ کر بھاگ گئے۔ بروقت اپنی بہن کے گھر پہنچا۔ اس کی بہن نے پلنگ لا کر بچھا دیا۔ بہن کے گھر کھانا پکا تھا، سب گھر والوں نے کھا لیا۔ بعد میں اس کی بہن کو یاد آیا، اپنے نوکر سے کہنے لگی، اگر کچھ کھانا بچا ہو تو میرے بھائی اور بھاوج کو دے آؤ۔ نوکر نے پتیلیاں پونچھ کر جو کچھ تھا ان دونوں کو لا کر دے دیا۔ وہ لوگ بھوکے تھے، کھانا دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، اٹھو، یہ کھانا خدا نے کئی دن بعد دیا ہے، کھا لیں۔ جیسے ہی اس کی بیوی نے ہاتھ دھو کر کھانے کے لیے روٹی توڑی، محسوس کرتی ہے کہ کھانے میں سے سخت بدبو آ رہی ہے، کھانا سڑ گیا ہے۔ دونوں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، یا اللہ، ہم کب تک بھوک میں رہیں گے، ہماری جان نکلی جا رہی ہے۔ اس کی بیوی نے کھانے کو دفن کر دیا اور دونوں بھوک سے رات سو گئے۔ کسی طرح سے صبح ہوئی تو شوہر نے بیوی سے کہا، یہاں ایک بادشاہ، میرا ایک دوست ہے جو رہتا ہے، چلو اس کے یہاں چلیں، دیکھیں اس مصیبت کے عالم میں وہ ہماری کیا مدد کر سکتا ہے۔ یہ دونوں بادشاہ کے پاس گئے۔ دربان نے بادشاہ کو اطلاع دی، حضور، آپ کے پاس ایک مرد اور ایک عورت ملنے آئے ہیں اور بہت بری حالت میں ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میری طرف سے بادشاہ سے عرض کرو کہ مجھ سے مل لیں۔ بادشاہ نے ملازم سے ان دونوں کو اندر بلا لیا اور اس کو دیکھ کر پہچان گیا۔ اس کو ایک علیحدہ کمرہ دیا اور کہا، تم دونوں غسل کر کے آرام کرو۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ہمارے مہمان کو 7 رنگ کا کھانا بھیجو۔ بادشاہ کے مطابق 7 رنگ کے کھانے ان کے سامنے لگا دیے گئے۔ اس کا شوہر بہت خوش ہوا، بیوی سے بولا، جلدی اٹھو، اللہ نے ہم کو نعمت بھیج دی ہے۔
بیوی ہاتھ دھو کر دسترخوان پر آ بیٹھی اور جس کھانے کو ہاتھ لگایا وہ سڑ گیا اور کیڑے نظر آنے لگے۔ اس کا شوہر بہت حیران ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اگر بادشاہ سے شکایت کرتے ہیں تو بادشاہ ناراض ہوگا کہ تازہ کھانا بھجوایا اور تم ہم کو بدنام کرتے ہو۔ اس کا شوہر بہت گھبرایا اور بیوی سے کہنے لگا کہ اب کیا کریں؟ بادشاہ کہے گا کہ ان لوگوں نے جادو کر دیا ہے۔ غرض یہ کہ یہ دونوں کھانا لے کر باہر گئے اور زمین میں دفن کر دیا اور نوکروں سے کہا کہ برتن واپس لے جاؤ۔ اس کا شوہر بہت حیران ہوا کہ یا الہی یہ کیا ماجرا ہے۔ یہ عورت بہت گھبرائی اور جا کر صحن میں بیٹھ گئی۔ بادشاہ کی لڑکی غسل کرنے جا رہی تھی۔ بادشاہ کی بیوی نے کہا کہ میں بھی غسل کروں گی۔ غرض دونوں غسل کرنے گئیں۔ دونوں نے اپنے گلے کا چندن ہار اتار کر کھونٹی پر رکھ دیا۔ جو ہی ہار ٹانگا فوراً ہی کھونٹی نے ہار نگل لیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کی بیٹی اور بیوی کو سخت تعجب ہوا۔ یہ عورت دیکھ رہی تھی، گھبرا کر اپنے شوہر کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ خدا خیر کرے۔ اس کے شوہر نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ تب اس نے چندن ہار کا واقعہ بیان کیا اور کہا جلدی یہاں سے چلو، ایسا نہ ہو کہ بادشاہ ہمیں اس الزام میں جیل بھیج دے یا قتل کر دے۔ یہ دونوں بغیر اطلاع کے وہاں سے چل دیے۔ چلتے چلتے دریا کے کنارے پہنچ گئے اور وہاں جا کر دونوں بیٹھ گئے۔ اس کا شوہر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ نہیں معلوم ہم سے کون سی خطا ہوئی ہے جو ہم پر ایسا عذاب نازل ہوا ہے۔ بیوی کہنے لگی کہ مجھ سے ایک گناہ ضرور ہوا ہے۔ شوہر نے کہا اے کمبخت تجھ سے کیا خطا ہوئی ہے؟ شوہر نے کہا کہ جلدی بتانا تھا۔ بیوی کہنے لگی جب تمہارا بھائی پردیس گیا تھا اور اس کا کہیں پتہ نہ تھا تب تمہاری بھاوج بہت پریشان رہا کرتی تھی۔ اس نے خواب دیکھا کہ ایک نقاب پوش بی بی آئیں اور انہوں نے فرمایا کہ 10 بیویوں کی کہانی سن لو، 10 دنوں میں تیرا شوہر آ جائے گا۔ تمہاری بھاوج نے جمعرات کے دن سے 10 بیویوں کی کہانی سنی اور 10ویں دن تمہارا بھائی آ گیا۔ تمہاری بھاوج نے غسل کیا، گھی اور چنے کی روٹیاں بنائیں، اس کا ملیدہ تیار کر کے 10 لڈو بنائے اور 10 بیویوں کی نظر دلوائی اور ایک لڈو میرے حصے کا لے کر آئی۔ میں نے وہ لڈو لینے سے انکار کر دیا۔ مجھ سے بس یہ گناہ سرزد ہوا ہے اور اسی وقت سے ہم پر یہ مصیبت نازل ہونا شروع ہوئی ہے۔ شوہر نے کہا کہ کمبخت تو نے ایسے تکبر کے کلمات کہے، جلد وضو کر اور معافی مانگ تاکہ ہمیں اس بلا سے نجات ملے۔ وہ عورت اسی نہر پر غسل کرنے لگی اور وضو کیا اور نماز پڑھ کر رو رو کر دعائیں کیں کہ اے بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مصیبت کے عالم میں ہماری مدد کیجیے۔ شوہر کہنے لگا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم کس پر نظر دلوائیں؟ یہ کہہ کر وہ رونے لگا۔ اس نے نہر سے ریت نکال کر 10 لڈو بنائے، اس پر 10 بیویوں کی نظر دی۔ یہ عاجز جناب سیدہ حضرت امام زینب ام کلثوم وہ لڈو موتی چور کے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر دونوں زن و شوہر درود پاک پڑھنے لگے۔ 5 لڈو شوہر نے کھائے اور 5 اس کی بیوی نے، اور پانی پیا اور شکر خدا کیا۔ شوہر نے کہا اب جلدی جلدی چلو، ہماری خطا ہو سکتا ہے معاف ہو گئی ہو، اب گھر جا کر دیکھتے ہیں کہ ان کا مکان اصلی حالت میں ہے اور بچے زندہ ہیں اور نوکر بھی کام میں مصروف ہے۔ غلہ وغیرہ جس طرح بھرا پڑا تھا ویسے ہی ہے، بچے تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ ماں باپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ماں باپ نے اپنے بچوں کو زندہ دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور دونوں درود کے نعرے بلند کرتے رہے۔ آؤ سب مل کر جناب سیدہ زہرا علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا کریں کہ جس طرح آپ نے اس عورت کی خطا کو معاف کر دیا اور اس طرح تمام مومنوں مومنات کی خطائیں معاف ہوں اور انہیں اپنی حفظ و امان، اور جن کے پاس اولاد نہیں ان کو اللہ تعالیٰ پاک اولاد دے، جو پریشان ہیں مصیبتوں میں مبتلا ہیں اللہ پاک ان کو مصیبتوں سے نکالے، جن بہنوں اور بھائیوں کی شادی نہیں ہوئی اللہ پاک ان کے لیے نیک سبب پیدا کرے، تمام بہن بھائیوں کو اللہ پاک ان کے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ ان کہانیوں اور معجزوں کا مقصد یہ ہے کہ چاہے انسان کتنی ہی بڑی مشکل میں ہو، مصیبت میں پھنسا ہو، مگر اس کے دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ رب العزت اپنے کرم سے
اور اپنے محبوب اور ان کی آل اور پنجتن پاک اور تمام نیک و پاک بیویوں کے واسطے سے معجزہ کر سکتا ہے، مصیبتیں ٹل سکتی ہیں۔ اللہ انسان سے بہت محبت کرتا ہے اور اسے ہر پریشانی سے اپنے حبیب اور ان کی آل اور اپنی محبوب بندیوں کی دعا سے نجات دے سکتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ۔